بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج 26 رجب سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی نسبت سے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، عرفان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن عظیم۔ یہ کتاب اہل سنت ہیں علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی، فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال، انہوں نے لکھی ہے یہ، اور یہ انہوں نے جو اس میں 9 وجوہات بتائی ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو۔ یہ مقدمہ ہے ابھی، اور انہوں نے آگے اپنی اس کتب کی جو جلدیں ہیں وہ پیش کرنی ہیں۔ یہاں پر سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری ایسی روایات جو جعلی روایات گھڑی گئیں سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو الزام لگاتے ہیں یہ، تو اس کی رد میں یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اور یہ ایک جگہ میں اس میں سے ایک بس پیج آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو ابو ہریرہ سے روایت ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت منقول ہے، ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے ان کی وصال کے وقت کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا، پر آپ نے انکار کیا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹی روایت یعنی یہ کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ محبوب جسے آپ پسند کرتے ہیں ہدایت دینا آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ یعنی روایت ابو ہریرہ یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیت بھی چسپاں کر رہے ہیں اس روایت میں۔ تو باقی یہ آگے کیا کہتے ہیں، یہ روایت جو جعلی نقل کی صحیح مسلم میں، اس کی رد کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ قارئین محترم جواب ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 99 میں۔ یہ روایت حضرت مصیب بن حزن کی سابقہ روایت سے بھی زیادہ بیہودہ ہے، جعلی ہے اور جڑ کٹی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کی جو روایت ہے یہ جعلی ہے، جڑ کٹی ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہ یمن کے باشندے ہیں، 7 سن ہجری کو مسلمان ہوئے۔ فتح خیبر کے موقع پر مقام خیبر پر یہ قبیلہ دوست کے ساتھ مل کر مدینہ آئے۔ ان کا مکہ جانا وصال ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ یہ ابو ہریرہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے جب سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں وصال ہوا ہے۔ تو ابو ہریرہ تو اس وقت وہاں پہ مکہ وہ گئے نہیں، وہ تو مدینہ میں قبیلہ دوست کے ساتھ مل کر مدینہ آئے، جہاں پہ جو ہے 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ دوسری وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وصال ہے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ 10 سن نبوی کو ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ابو ہریرہ جو ہیں یہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، یعنی کہ 10 سال کا فاصلہ ہے سرکار ابو طالب کے وصال اور ابو ہریرہ کے مسلمان ہونے کا۔ 10 سال بعد ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، تو کیا یہ اپنے یہ یمن میں تھے، نہ یہ مکے میں تھے، اور یہ پہلے کافر تھے اس وقت جب یہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو یہ روایت انہوں نے کیسے بنا لی جبکہ یہ موجود بھی نہیں ہے، یہ اسلام بھی نہیں لائے؟ تو یہ 10 سال پہلے یہ وصال ہوا ہے ان کے اسلام لانے سے، تو اس دوران وہ مکے آئے ہی نہیں۔ ان کو کس ذریعے سے علم سے معلوم ہو گیا کہ مکہ میں ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے؟ اور ایسے ہوا ہے جیسے انہوں نے اپنی روایت میں بیان کیا، یعنی کہ بندہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پر اور وہ روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے انہوں نے بہت ساری لکھی ہیں اس کے بعد کہ ابو ہریرہ کے پاس نہ عینی شہادت ہے، نہ کسی عینی شاہد کا مشاہدہ بنا بیری یہ روایت بیان کرنے کے شرعتاً و قانوناً و درایتاً اہل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کیا وحی آئی ہے ابو ہریرہ پر اس روایت کی؟ ابو ہریرہ نہ مسلمان ہے اس وقت اور نہ ہی موجود ہے، تو کیا وحی آ گئی ابو ہریرہ کے پاس کہ وہ روایت کے کر دی ہے؟ نہیں، وہ نہ ہی وہ صاحب وحی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے قرآن کریم کی اس روایت میں قرآن کریم کی آیت کا بھی ذکر کیا کہ محبوب آپ اپنے پسندیدہ کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس آیت کو بھی اپنی اس جعلی روایت میں نتھی کرنے کا مجاز نہیں، نہ قانوناً نہ شرعاً نہ روایتاً نہ ہی درایتاً، کیونکہ آیت کا نزول مکہ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ مکہ میں ہے ہی نہیں، تو ابو ہریرہ اس دوران مکہ میں گئے ہی نہیں، نہ یہ آیت کسی اعتبار سے ان پر بطور خاص پیش کی گئی۔ اصول تفسیر کا مسلم قاعدہ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جس نے کسی آیت کا شان نزول روایت کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نزول آیت کے وقت جائے نزول پر موجود ہو، کیفیت نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا صاحب وحی نے اس کو بطور خاص وہ وحی اس ضمن میں بیان فرمائی ہو، ورنہ وہ شخص نزول آیت بیان کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ یہ الاتقان سیوطی، البرہان زرکشی، یہ حوالے دیے انہوں نے کہ کیفیت نزول کو جو بیان کرنے والا ہے نا، آیت شان نزول کو بیان کرنے والا آیت کا، اس کو وقت نزول وقت جائے نزول وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو ابو ہریرہ تو مکہ میں گئے ہی نہیں، یہ تو آیت ہی مکہ میں نزول ہوئی ہے۔ تو یہ جعلی روایت گھڑنا اور یہ جعلی روایت میں اس آیت کو نتھی کر دینا، یہ ساری حقیقت انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ یہ مسلم میں یہ جو روایت جھوٹی ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ اس کی انہوں نے دھجیاں اکھاڑ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں کہ اے میرے سید و سردار، آپ اعلان کریں اپنی، تو وہ کیا محافظ رسول وہ اس میں اس میں شریک نہیں ہے؟ وہ سارا انہوں نے اسلام کے پالا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، یہی تو اسلام کو پرورش دینے والے ہیں، دین اسلام کو۔ اور یہ ایسی روایتیں گھڑ کے صرف بغض علی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی روایتیں کہ علی کے باپ کو بھی ٹارگٹ بنا لیا، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں ایسی جھوٹی روایتوں سے جن کا نہ کوئی حاصل ہے، نہ لینا نہ دینا۔ ابو ہریرہ تو 10 سال بعد مسلمان ہوا ہے، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 10 سال بعد مسلمان ہوا ہے۔ نہ وہ مکہ میں موجود تھا جہاں پہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، نہ ہی اس پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی کہ بھئی اس کو وحی ہو گئی، اور نہ ہی یہ آیت جو اس روایت میں نتھی کی، یا نہ ہی یہ اس آیت کے شان نزول کو روایت کرنا اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وقت جائے نزول وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی یہ کتاب لکھی ہے، مقدمہ ہے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور انہوں نے اس مقدمہ لکھنے کے، اس کتاب لکھنے کے 9 وجوہات بتائی ہیں، اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس موجود تھے جو نویں اور خاص وجہ تھی۔ تو اس وقت سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو وہ اور ان کے جو جن دوست کے پاس موجود تھے، تو وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے کہ کس طرح کی زیادتی کی گئی تاریخ میں، کیسی کیسی روایات بنائی گئیں جھوٹی سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا مخالفت میں۔ اس طرح کی روایات، اس طرح کی یہ جو اسناد پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمام روایات کا انہوں نے رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو راوی ہیں نا وہ بھی سارے غلط ہیں، نہ ان میں کوئی باقاعدہ سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو روایات کر رہے ہیں وہ روایات اس وقت کر رہے ہیں جبکہ وہ وہاں پہ اصل جگہ پہ موجود ہی نہیں ہیں، اور آیات کی روایات میں گھڑ رہے ہیں جن کا شان نزول کے وقت بھی وہ موجود نہیں ہے، وہ جائے نزول پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے خلاف زبان کھولتے ہیں اور صرف
دشمنی ہے جو ہے نا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور کچھ نہیں ہے۔ تو مومنین یہ ویڈیو معصوم کی خوشنودی کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو ایسی جعلی روایات گھڑتے ہیں اور پھر اس پر اپنا ایمان اور دین قائم کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یا علی مدد مومنین کرام۔